السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے کی سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں ان کے تذکرے فرمائے ہیں۔ ان کی صفات میں سے ایک خصوصی جو صفت ان کی بیان ہوئی وہ یہ ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فضولیات لغویات جیسے کاموں کے پاس سے بڑے باوقار انداز سے دامن بچا کے گزر جاتے ہیں۔ اور 18ویں پارے کی پہلی جو 2 آیات ہیں، اس کے بعد تیسری آیت قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان۔ کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو نماز میں عجز و نیاز، خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اور والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نیا سال 2024 شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سورج کے اعتبار سے سال ہو یا چاند کے اعتبار سے، سورج کا خالق بھی اللہ ہے اور چاند کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس لیے ہم کو تفریق نہیں کرتے کہ یہ ان کا سال ہے یا ہمارا سال ہے، نہیں، دونوں اللہ کے سال ہیں۔ سورج اور چاند کا خالق اللہ ہے، لیکن جو کچھ ہم خرافات مسلمان سال کے شروع ہونے پر کرتے ہیں، کیا یہ بھی اسلامی تعلیمات ہے؟ کیا یہ بھی اللہ کے احکامات ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل ہے؟ فائرنگ کرنا، پٹاخے مارنا، شور شرابہ کرنا، ناچ گانے کی محفلیں، شراب اور شباب اور گناہوں کی محفلیں سجانا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی محفلیں سجانا نئے سال کے شروع میں، یہ اہل ایمان کو کی شایان شان ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث کا مفہوم ہے، یا رسول اللہ اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا وہ جو دوسروں کو تکلیف نہ دے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی زبان اور ہاتھوں کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آپ ایک پٹاخہ بھی پھوڑ رہے ہیں تو دوسروں کو ایذا دے رہے ہیں۔ نیا سال شروع ہوتا ہے، اور پھر اس ملک پاکستان کا کیا حالات آپ دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، بد امنی دیکھ لیں، ایسے میں فلسطینی مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے۔ پچھلے 4 مہینے ہو گئے تقریباً، کیا بچے، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا جوان، کس طریقے سے جو ہے نا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ایسے میں ہم یہ ناچ گانے کی محفلیں کریں، پٹاخے اور یہ شیطانیت کو سجائیں، ہمیں زیب دیتا ہے؟ آپ کے ایک بھائی کو قتل کر دے اور دوسرا بھائی دوسرے گھر میں ڈھول باجا بجا رہا ہو تو آپ اس کو کیا کہو گے کہ یہ اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں؟ تو پھر اگر ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور ہم مسلمان یہاں پہ ناچ گانے کر رہے ہو، پھر ہم سے بڑا بغیرت کون ہوگا؟ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں۔ اور پھر آگے محرم میں، جب محرم آتی ہے، نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اس وقت پوری امت کو جو ہے نا سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اس وقت جناب رونا دھونا پیٹنا، یعنی ایک طرف ہم اس جہالت میں چلے جاتے ہیں، ایک طرف اس جہالت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے بھائیو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ اللہ پاک تمہارا محاسبہ کرے کہ ہم نے پچھلا سال 2023 کیسے گزارا۔ ایک سانس زندگی کا مل گیا تو وہ غنیمت ہے۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ کسی کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق مل جائے، یہ اللہ کا اس پر انعام ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت میں حدیث پاک میں تھا، جنت کے اندر صرف اس چیز کا افسوس ہوگا جو وقت اللہ کی غفلت سے، اللہ کے ذکر کی غفلت سے گزرا، اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا۔ نہ خود تکلیف میں مبتلا ہوں، نہ دوسروں کو منع کریں، اور لوگوں کو بھی۔ یہ پٹاخہ، یہ فائرنگ، یہ شور شرابہ، یہ ناچ گانا، یہ گناہ کی محفلیں، نہ یہ خود منعقد کریں، نہ اس میں شامل ہو، اور لوگوں کو اس سے روکیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری ذات اگر ہم دیکھیں، پھر ہم سے تو پھر وہ جانور اچھا ہے۔ جانور جو ہے، کتنے جانور ہیں جو کسی دیکھیں، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، یہ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ لوگ بکریوں کا، بھینس کا، گائے کا دودھ پیتے ہیں، ان کو خرید و فروخت کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے ان کو بیچ کے تجارت کرتے ہیں، ذبح کر کے ان کو کھا لیتے ہیں۔ یہ جانور کام آ رہے ہیں انسانوں کے۔ اور اگر ہم انسان، اور کتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں نا، وہ تو اپنے مالک کے گھر پہ پہرا دے رہا ہوتا ہے، اس کی وفاداری کر رہا ہوتا ہے، اور ہم انسان صرف دوسروں کو تکلیف دیں، اذیت دیں، دوسروں کو جو ہے نا مصیبت میں ڈالیں، ہماری وجہ دوسروں، پھر کہ ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کیا؟ اللہ پاک ہمیں اس دفعہ یہ عہد کر لیں کہ نئے سال کی شروع میں ہم نے انشاءاللہ نہ خود کسی تکلیف میں پڑنا، نہ کسی انسان مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔